اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا، اور بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جیل میں ڈلوا دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے کیسے رہا ہوئے، اور پھر بعد میں مصر کے بادشاہ کیسے بن گئے، اور اس کے بعد ان کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی یوسف علیہ السلام سے کیسے ملاقات کرنے آتے ہیں۔ تو دوستو، ہوا یہ کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کی جیل میں تھے تو مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں ہیں جو اپنے سے بہت بھاری 7 موٹی تازی گائیں کا گوشت کھا رہی ہیں، اور گوشت کھا کے ان گائیں کو ختم کر رہی ہیں، اور ان سارا گوشت کھانے کے بعد بھی وہ دبلی گائیں دبلی کی دبلی ہیں۔ بادشاہ گھبرا کر اٹھا اور اس نے نجومیوں کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی صحیح سے اس کی تعبیر نہیں بتا سکا، اور سبوں نے یہی کہا کہ یہ آپ کو وہمی خواب ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بادشاہ ان کے جواب سے بالکل بھی مطمئن نہیں تھا، لیکن وہاں پر ایک آدمی تھا جس نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ وہ ایک ایسے انسان کو جانتا ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، اور اس کو خواب کی تعبیر کا بہت اچھا علم ہے۔ پھر وہ آدمی مصر کی جیل میں آتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے، اور پورا خواب پھر بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر جانتے ہیں اور ایک آپ نیک اور اچھے انسان ہیں، اس لیے اس خواب کی تعبیر ضرور بتائیں۔ پھر یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر یہ بتاتے ہیں کہ بادشاہ نے جو 7 دبلی گائیں دیکھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال قحط آئے گا، اور جو 7 موٹی گائیں تھیں اس کا مطلب یہ تھا کہ 7 سال غلے کی فراوانی رہے گی۔ اس آدمی نے آ کر یہ خواب بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ اس خواب کی تعبیر سے بہت خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ تم یوسف علیہ السلام کو جیل میں سے رہا کر کے لے آؤ۔ پھر وہ آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ عزیز مصر آپ کو بلا رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جا کے پہلے بادشاہ سے یہ کہو کہ ان عورتوں نے جنہوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، ان عورتوں کا اب کیا حال ہے، اور ان کا ماننا ابھی بھی یہی ہے کہ وہ ان کے نزدیک مجرم ہے۔ وہ آدمی بادشاہ کے پاس آ کر یہ بات بتا دیتا ہے۔ پھر بادشاہ ان عورتوں کو بلاتا ہے کہ جن عورتوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا تھا، اور ان عورتوں سے کہتا ہے کہ بتاؤ صحیح کیا بات تھی۔ اور وہ عورتیں اور زلیخا بھی یہ کہتی ہیں کہ بے شک یوسف علیہ السلام سچے تھے اور وہ ایک پاک دامن انسان تھے، اور غلطی ہم عورتوں ہی کی تھی۔ پھر مصر کا بادشاہ یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین و کفیل بنا دیا، یعنی بادشاہ کے پاس جتنا بھی خزانہ اور پیسہ تھا اس کا مالک یوسف علیہ السلام کو بنا دیا، اور اس کی حفاظت کرنے پہ لگا دیا تاکہ وہ اس کا حساب کتاب رکھیں، کیونکہ وہ ایک ذہین اور اچھے انسان تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے قحط سے بچنے کے لیے یہ تدبیر نکالی کہ 7 سال جب خوب غلہ ہوگا تو ضرورت کے بقدر غلہ جمع کر لیا، اور باقی غلے کو بالیوں کے اندر ہی چھوڑ دیا، تاکہ اگلے 7 سال جو قحط کے آئیں گے اس میں سے وہ غلہ بالیوں میں سے نکال کر استعمال ہو جائے گا۔ پھر ہوا یہ کہ قحط کے سال آ گئے مصر میں، اور دوسرے علاقوں کے اندر قحط آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی کنعان میں رہا کرتے تھے، وہاں پر ہی بہت زبردست قحط آ گیا تھا۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام یعنی بادشاہ کے پاس غلہ لینے کے لیے بھیجا، کیونکہ یوسف علیہ السلام اس کے مالک تھے اور اس مملکت کی پوری ذمہ داری انہی کے ہاتھ میں تھی۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی غلہ لینے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کر غلے کی گزارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ، ہمارے شہر میں قحط آ چکا ہے، اس لیے ہمیں غلے کی سخت ضرورت ہے، ہمیں کچھ غلہ دے دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو پہچان لیتے ہیں، لیکن ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پاتے۔ یوسف علیہ السلام پھر ان سے معلوم کرتے ہیں کہ تمہارے اور کتنے بھائی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاوہ ہمارے والد کے 2 بیٹے اور تھے، ایک کا نام یوسف اور ایک کا نام بنیامین ہے۔ یوسف کو تو بچپن ہی میں بھیڑیے کھا گئے تھے، لیکن اس کا بھائی بنیامین ابھی زندہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اس کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو ان بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد بہت بزرگ ہیں، اور یوسف علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے ان کو اتنا غم ہوا کہ وہ اس یوسف کے سگے بھائی یعنی بنیامین کو کہیں نہیں جانے دیتے ہیں اور اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار جب تم یہاں پر آؤ تو بنیامین کو ضرور لے کر آنا، اور اس کے بعد ان کی خوب خاطر نوازی کری اور ان کو زیادہ غلہ بھی دیا، اور جو کچھ پیسے وہ غلے کے لیے لے کر آئے تھے وہ بھی ان کے سامان میں واپس رکھوا دیے۔ پھر یہ بھائی اپنے شہر کنعان میں واپس آتے ہیں اور اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں
کہ ابا اگلی بار ہمیں بنیامین کو بھی وہاں لے جانے دیجیے گا، کیونکہ بادشاہ نے ہم سے یہی کہا ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے ان سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کو بھی آپ نے اس طریقے سے کھو دیا تھا، اب مجھے ڈر ہے کہ تم بنیامین کو بھی اس طرح نہ کھو دو۔ لیکن جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں غلے کے ساتھ ان کی پونجی یعنی پیسے بھی واپس رکھے مل گئے۔ تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ مصر کا بادشاہ بہت زیادہ خیر خواہ ہے اور بہت اچھا انسان ہے، دیکھو اس نے ہمارے پیسے بھی واپسی کر دیے اور ہمیں غلہ بھی دے دیا، ہمیں بنیامین کو ساتھ میں لے جانے دیجیے تاکہ ہم اور زیادہ غلہ لا سکیں، اور ہمارے اوپر آپ بھروسہ ضرور کریں، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ پھر یعقوب علیہ السلام ان کو اجازت دے دیتے ہیں اور یہ بھائی بنیامین کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام بنیامین کو تنہائی میں بلا کر بتا دیتے ہیں کہ میں تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں، لیکن ان سب باتوں کا علم ابھی بھی ان کے بھائیوں کو نہیں تھا اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ یوسف ہے یا کوئی اور ہے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کو غلہ دیتے ہیں تو اپنا قیمتی پیالہ جو کہ سونا اور چاندی کا تھا اس کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیتے ہیں اور ان بھائیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ان کا سامان پیک کرا کے ان کو کنعان کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ پھر راستے میں یوسف علیہ السلام اپنے سپاہیوں کو بھیجتے ہیں، وہ سپاہی آ کر ان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ تم نے بادشاہ کے خزانے کی چوری کری ہے اور بادشاہ کا پیالہ جو بہت قیمتی تھا وہ نہیں مل رہا ہے، وہ تمہارے ہی سامان میں موجود ہے، تم لوگ چور ہو۔ تو یہ بھائی کہتے ہیں کہ کیا تم ہمیں چور سمجھتے ہو؟ ہم لوگ اس زمین کے اندر فساد مچانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو ان سپاہیوں نے کہا کہ تم اپنے سامان چیک کراؤ۔ ان سپاہیوں نے کہا کہ اگر تمہارے سامان کے اندر بادشاہ کا پیالہ نکل گیا تو پھر تمہاری سزا کیا ہوگی؟ تو ان بھائیوں نے کہا کہ جس کے سامان میں یہ پیالہ نکلے گا تو وہی اس کی سزا ہوگی، یعنی کہ وہ انسان بادشاہ کے سپرد کر دیا جائے گا، پھر وہ اس کا چاہے جو کچھ کرے۔ ہوا یہ کہ سپاہیوں نے تلاشی لینا شروع کری اور بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ نکل آیا۔ اب بنیامین کو بادشاہ یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس لے جایا گیا اور اس طریقے سے بنیامین اپنے سگے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے لگے۔ لیکن ان کے جو دوسرے بھائی تھے اب وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے اور کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے پہلے یوسف علیہ السلام کو بھی ان سے جدا کر دیا، اور بنیامین کے بارے میں اب ہم ان سے کیا کہیں گے، حالانکہ ہماری غلطی بھی نہیں ہے۔ اور ان میں جو ان کا بڑا بھائی تھا اس نے اپنے والد کے پاس یعنی کنعان جانے سے بالکل انکار کر دیا، اور باقی بھائی پھر کنعان واپس آ گئے۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو خوب سمجھایا کہ اس بار ہماری غلطی نہیں ہے، آپ ہمارے اوپر یقین کریں کہ بنیامین نے چوری کری ہے جس کی وجہ سے اس کو بادشاہ نے روک لیا ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے پہلے بھی یوسف کو اس طریقے سے میرے سے جدا کر دیا تھا، تم نے بنیامین کو بھی جدا کر دیا ہے، اب میرے لیے صبر کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی اپائے نہیں ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، تم بادشاہ کے پاس دوبارہ جاؤ، شاید اس کا دل نرم ہو جائے۔ یہ لوگ روتے ہوئے بادشاہ کے پاس آتے ہیں یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ، ہمارا باپ ایک بوڑھا انسان ہے اور بہت کمزور ہے، اور وہ پہلے ہی اپنے ایک بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکا، اب دوسرے بیٹے کی جدائی وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے ہمارا بھائی ہمیں واپس کر دیا جائے، چاہے ہم میں سے کسی ایک کو اس کے بدلے میں آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ یوسف علیہ السلام کو یہ موقع مل گیا اور انہوں نے اپنے ان بھائیوں سے کہا کہ تم نے بچپن میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی زیادتی کری تھی اور وہ تم سے نادانی میں ہو گئی تھی۔ یہ سن کر ان کے تمام بھائی ہکا بکا رہ گئے اور وہ کہنے لگے کہ کیا تم یوسف ہو؟ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ پھر ان کے بھائی بہت شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارا پیشوا بنایا ہے، لہٰذا ہم سے جو بچپن میں غلطی ہو گئی تھی ہمیں معاف کر دو۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام انہیں معاف کر دیتے ہیں اور پھر ان کی خوب مہمان نوازی کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ یعقوب علیہ السلام یعنی میرے والد کے پاس جاؤ اور ان کو مصر میں لے کر آ جاؤ، اور یہ ساتھ میں ایک کرتا لے جاؤ، اس سے ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ پھر یہ تمام بھائی واپس کنعان آ جاتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھ پر آ کر وہ کرتا مل دیتے ہیں، جس سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ پھر وہ بھائی یعقوب علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے مصر پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کی سلطنت اور ان کے جاہ و جلال اور ان کی بادشاہت کو دیکھ کر سجدے میں گر جاتے ہیں۔
پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا ابا جان، یہ ہے میرے بچپن کا وہ خواب جس کی تعبیر آپ نے مجھے بتائی تھی، جس خواب کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ سورج اور چاند، ہم ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام اپنے والدین یعنی یعقوب علیہ السلام اور اپنی والدہ اور اپنے بھائیوں کو مصر میں ہی روک لیتے ہیں۔ دوستو، ہم نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔